السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ کرونا، نیچر اور تلور۔ کالی سیاہ شب اپنی زلف کھول رہی تھی۔ ہو کا عالم تھا۔ ایسے میں کالی بلی نظر آئی۔ ایسی سیاہ بلی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہارر سٹوریز میں کالی بلی کو خبیث روح سمجھا جاتا ہے۔ میں نے اس بلی کی 2-3 تصویریں اور ایک ویڈیو بنا لی۔ 22 سیکنڈ کی ویڈیو کو چلا کر دیکھا تو بلی کی آنکھیں گاڑی کی فل ہیڈ لائٹ کی طرح چمک بلکہ دہک رہی تھیں، جس سے اس بلی کے خبیث روح ہونے کے شک و شبہ کو مزید تقویت ملی۔ یہ لاک ڈاؤن کے شروع دنوں میں سے ایک شام کا ذکر ہے۔ شہر کی بڑی سیرگاہیں بھی بند کر دی گئی تھیں۔ میں نے شام کو واک کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے لیے رہائشی علاقے میں ایک چھوٹی سی پارک کام آئی۔ رمضان میں بھی واک جاری رہی، جس کا اختتام افطاری سے چند منٹ قبل ہو جاتا۔ جس روز کا ذکر کر رہا ہوں، ان دنوں مغرب 6:15 بجے ہو جاتی تھی۔ یہ واقعہ کوئی 7:30 پونے 8 بجے کا ہے۔ پارک میں سناٹا تھا۔ میرے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ شام پراسرار اور خوف کے سائے کرونا سے لاک ڈاؤن کے باعث بھی لیے ہوئے تھی۔ یوں لگتا تھا میں گپ اندھیرے میں گھنے جنگل میں چل رہا ہوں۔ پارک کی لائٹیں بھی آف تھیں۔ اس دوران ٹیٹری لیپنگ کی تیز آوازوں نے ماحول کو مزید پراسرار بنا دیا۔ اس جانور کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ پاؤں آسمان کی طرف کر کے سوتا ہے۔ اس کی دانست میں آسمان سوتے میں گر پڑے تو اس کے پاؤں اسے تھام لیں۔ ٹیٹری دیہات کے اوپر بھی کبھی محو پرواز نظر نہیں آئی۔ دور کھیتوں میں انڈے دیتی ہے، اس کا درخت پر گھونسلہ نہیں ہوتا۔ شاید یہ سادھو سنت فقیر نیسٹ لیس پرندہ ہے۔ یہ نہ صرف اس رات بے چینی سے چیختی سنائی دی، بلکہ یہ رات کو گھروں کے اوپر بھی منڈلاتی کوہرام مچاتی ہے۔ رات گئے اور صبح سویرے بھی اس کی آواز سے فضا میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی وارننگ دے رہی ہوتی ہے یا خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ جانتی ہے یا پھر قدرت کو پتہ ہوگا، اور پھر یہ ایک ہی نہیں 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں ہنگامہ آرائی کرتی ہیں۔ حیران کن امر اس جانور کا شہری آبادیوں میں آنا ہے۔ ان کو کرونا کے باعث لاک ڈاؤن سے قبل دیکھا اور سنا نہیں گیا تھا۔ شاید جانور فطرت کے زیادہ قریب آ گئے ہیں۔ جس 22 سیکنڈ کی ویڈیو کی بات کی، اس میں بھی ٹیٹری کی ٹی 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 آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ انہی دنوں ڈاکٹر بابر ایوان کے اسلام آباد سے یوٹیوب چینل پر گفتگو کے دوران بھی پس منظر میں ٹیٹری کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے ٹیٹری کی اسی طرح آبادیوں کا رخ کرنے سے متعلق احباب سے بات بھی کی۔ اسلم خان صاحب کالم نگار چوپال نے بتایا، کرونا ایک وبا ضرور ہے، مگر اس نے فطرت کے رنگوں کو اصل شکل و صورت میں اجاگر کر دیا ہے۔ زندگی نیچر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ان کے گھر سے 3 گھر دور ہزاروں آسٹریلین طوطے پالے گئے ہیں، جن کی کسی کو خبر نہیں تھی۔ اب وہ ادھم مچائے رکھتے ہیں کہ کان پر یہ آواز سنائی نہیں دیتی۔ وینس کے شفاف پانیوں میں مچھلیاں اچھلتی کودتی نظر آتی ہیں۔ ان کو آلودگی نیچر اور شہر سے دور لے گئی تھی۔ ایک حیران کن انکشاف تلوڑ کے حوالے سے بھی سامنے آیا۔ تلوڑ ایک مہاجر پرندہ ہے، جو وسطی ایشیا سے وہاں سخت سردی کے موسم میں ایران، افغانستان اور پاکستان کا رخ کرتا ہے۔ اس کے لیے ان علاقوں کا سردیوں میں موسم موافق ہے۔ وسطی ایشیا کی سردی میں تو شاید یہ سروائیو کر جائے، مگر خوراک کو برف ڈھانپ لیتی ہے۔ تلوڑ ہمارے علاقوں کی گرمی کی آمد اور اپنے آبائی علاقوں میں موسم معتدل ہونے پر لوٹ جاتا ہے۔ گرمیوں میں پاکستان کے صحراؤں میں ایک بھی تلوڑ موجود نہیں ہوتا۔ ناگ ویلی، کرچی، بلوچستان میں معتدل موسم کے باعث سال بھر بھی تلوڑ بسیرا کرتا ہے۔ اس سال چولستان میں گرمیوں کے آغاز میں بھی تلوڑ موجود رہا۔ ابوظہبی کے حکمران پاکستان میں تلوڑ کا شکار کرنے آتے ہیں۔
وہ اپنے شوق کی تکمیل کے ساتھ تلوڑ کا تحفظ بھی کرتے ہیں۔ تلوڑ کی نسل کی کامیابی کی رپورٹس میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ شکاریوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ عرب شہزادوں کے خلاف ان کے شوق پر کم ہوتی تلوڑ کی نسل کے باعث نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ یک طرفہ پروپیگنڈا ایک پلاننگ کے تحت ہوتا ہے جس کے پس منظر میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ عرب حکمران تلوڑ کا شکار کرنے کے ساتھ اس کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے اربوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ سال میں وہ کتنے تلوڑ شکار کر سکتے ہیں، اس کی حکومت پاکستان کی طرف سے ایک حد مقرر ہے، اور پھر تلوڑ کا شکار آسان بھی نہیں ہے۔ یہ غول کی صورت میں نہیں نکلتے، اکا دکا نظر آ جائے تو بندوق سے نہیں، عربی شیخ باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں۔ صحرا میں اوپر تلوڑ اڑ رہا ہوتا ہے، باز اس کا تعاقب کرتا ہے، نیچے بھیکاری نیچے شکاری جیپوں میں جا رہے ہوتے ہیں، باز تلوڑ کو پے در پہ حملے کر کے زمین پر گرا دیتا ہے تو شکاری اسے اٹھاتا اور شکار و شوق کا مرحلہ پایا تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے گوشت میں از حد لذت اور طاقت کی ہوشربا کہانیوں کی حیثیت زیب داستان سے زیادہ نہیں۔ جن ممالک میں تلوڑ پایا جاتا ہے وہاں سے شہزادوں تک پہنچنا چندہ مشکل نہیں۔ اگر اس کو خوراک کے طور پر استعمال کرنا ہو تو ان کو یہ وہیں دستیاب ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے شکار کیے تلوڑ کو بھی شاید ہی کھاتے ہوں۔ شیعوں کو تلوڑ کی کم ہوتی نسل کا ادراک ہے، اسی لیے انہوں نے ابوظہبی میں اس کی بریڈنگ اور افزائش کے انتظامات کر رکھے ہیں، جہاں سے افزائش کے بعد پاکستان اور کئی ممالک میں لے جا کر فضا میں چھوڑے جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ ریلیز ابوظہبی کی آرگنائزیشن انٹرنیشنل فنڈ فار ہوبارہ کنزرویشن IFHC اور پاکستان کی NGO ہوبارہ فاؤنڈیشن کے تعاقب سے ہوتی ہے۔ پاکستان میں ہوبارہ فاؤنڈیشن کے ہیڈ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مختار احمد ہیں۔ اب تک 3 لاکھ سے زائد تلوڑ مختلف ممالک اور مختلف اوقات میں ریلیز کیے جا چکے ہیں۔ مارچ 2017 میں بہاول پور اور رحیم یار خان میں 500 تلوڑ چھوڑے گئے۔ ان کی نوائے وقت میں کوریج کو مجھے اعزاز حاصل ہے۔ ریلیز کا یہ سلسلہ پاکستان میں ہر سال ہوتا ہے۔ ابوظہبی میں ہزاروں تلوڑوں کی سالانہ پیدائش اور افزائش ہوتی ہے۔ ابوظہبی کے حکمران نہ صرف تلوڑ کے تحفظ کے لیے انتظامات کرتے ہیں، پاکستان میں اربوں روپے کے فلاحی منصوبے جاری ہیں۔ ان میں 20 ہسپتال اور تعلیمی ادارے شامل ہیں۔ کالے ہرن کی ناپید ہوتی نسل کے تحفظ اور افزائش کے بھی انتظامات کیے گئے ہیں۔ لال سہارا سے متصل صحرا میں ہوبارہ ریسرچ سینٹر کے ساتھ وسیع و عریض خطے پر کالے ہرن اور چنکارا کو قدرتی ماحول فراہم کیا گیا ہے تاکہ ان کی افزائش ہو۔ یہ سب ہم لاہور سے گئے صحافیوں جناب شعیب مرزا، عقیل، انجم ایوان، افتخار احمد خان، محمد اکرم اور بدر سعید نے بھی ملاحظہ کیا۔ رحیم یار خان میں تو ہرن کی افزائش کے لیے 4,500 ایکڑ مختص ہیں۔ یہ بہرحال ایک طویل بحث ہے جس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ تلوڑ کے شکار کے بارے میں بے بنیاد پروپیگنڈے کا توڑ نہ ہونے کے باعث ملک کی ایلیٹ کلاس بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ عمران خان تلوڑ کے غیر ملکیوں کے شکار کے سخت مخالف رہے ہیں۔ اصل صورتحال سامنے آنے پر اب خود دعوت شکار دیتے ہیں۔ اس سال حیران کن طور پر گرمیوں میں سارے تلوڑوں نے چولستان سے کوچ نہیں کیا۔ ان کی چولستان موجودگی برقرار رہی، ایسا صدیوں قبل تو شاید ہوا ہو، حالیہ دہائیوں میں نہیں ہوا۔ جن ہوبارہ کو ریلیز کیا جاتا ہے ان میں سے 10% کے جسموں میں اینٹینا فٹ کر دیے جاتے ہیں۔ ان کی سیٹلائٹ کے ذریعے مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے تلوڑ ہر سال سردیوں کی چھٹیاں گزار کر موسم گرما ہونے پر وسطی ایشیا چلے جاتے ہیں۔ رواں برس پہلی مرتبہ گرمیوں میں درجن بھر تلوڑ کی چولستان میں موجودگی سامنے آئی۔
یہ درجن بھر ان 10% میں سے ہیں جن میں اینٹینا فٹ تھے۔ ہوبارہ فاؤنڈیشن انتظامیہ نے جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ یہ تلوڑ جہاں موجود ہیں اور ان میں سے کئی نے انڈے دیے جن کو خود مادہ تلوڑ نے سیا۔ ان سے جنم لینے والے بچوں کی تعداد درجن کے قریب ہے۔ اس طرح ایک مائیگریٹری پرندہ مقامی ہو رہا ہے۔ ہوبارہ فاؤنڈیشن نے ایک مرحلے کی نہ صرف مانیٹرنگ کی بلکہ غیر محسوس طریقے سے ویڈیو بھی بنائی۔ شاید کرونا کی ناجوازیوں میں سے یہ بھی ایک اعجاز ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایسے اعجاز سے زیادہ انسانی بقا کی فکر ہے۔ اللہ کرونا وبا سے انسانیت کو نجات عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔